سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. حضرات گرامی، میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری شریعت پہ چلنا چاہتا ہے اور میری محبت اس کے دل میں ہے تو نکاح کرے. میرے آقا کی حدیث ہے کہ جو نوجوان نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہے، یعنی بیوی کا خرچ پورا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ وہ کھانا خرچہ پورا کر سکتا ہے، تو وہ نکاح کر لے. اس لیے کہ تمہارا نکاح کر لینا تمہارے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، بیوی والا ہے، تو پھر وہ کسی غیر عورت پہ نگاہ نہیں ڈالے گا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارا نکاح، تمہارے گھر میں بیوی کا ہونا، تمہاری پتنی کا ہونا، یہ تمہارے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے. تمہاری نگاہ اگر نیچی رہے گی تو تم ایک باعزت انسان مانے جاؤ گے. تمہاری نگاہ نیچی رہے گی، کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی تو تم عزت کے ساتھ دیکھے جاؤ گے. قرآن مقدسہ میں آیت کریمہ ہے کہ اے مومنو اپنی نگاہ نیچی رکھو. اے نوجوانوں اپنی نگاہ نیچی رکھو، اپنی نگاہ کو اوپر نہ اٹھاؤ، اسی میں تمہارا وقار ہے. اور عورتوں کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ اے خواتین اسلام تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ نیچی رکھو، اس لیے کہ اسی نگاہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے. اگر کوئی شروعات ہوتی ہے گناہ کی تو سب سے پہلے نگاہ سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے نگاہ کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھو، کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ. حضرات گرامی، ہر آدمی، ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو داماد ملے بہت ہی نیک ہو، صالح ہو، پاک دامن ہو، پرہیزگار ہو، بڑا ہی شریف انسان ہو. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بیٹی والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا داماد نہایت شریف ہو، عزت دار ہو، سماج میں اس کی عزت ہوتی ہو، لوگ اس کی قدر کرتے ہوں. ایسا داماد لوگ تلاش کر رہے ہیں. اور جو لڑکے والے ہیں وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میرے گھر میں جو آنے والی بہو ہے وہ بھی پاک دامن ہو، باعزت ہو، شریف ہو، شریف خاندان کی ہو. ایسی بہو ہمارے گھر میں آنی چاہیے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن اب اس ماحول کو سدھاریں گے ہم ہی آپ. تو اپنے لڑکوں کو نیک بنائیے، اپنی بیٹیوں کو تہذیب اور طریقہ سکھائیے کہ کسی سے بات کریں تو تہذیب کے دائرے میں، کسی سے کلام کریں تو بہت ہی تہذیب اور ادب کے ساتھ نگاہ نیچی کر کے بات کریں. اور حضرات گرامی، ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا کہنا. ہمارے آقا مکے کی سرزمین پہ ایک واحد ایسے نوجوان تھے، ایک واحد نوجوان تھے جو بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے.
مکہ کے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتے تھے. آپ کو صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ، ابھی تک کہ میرے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. آپ کی عمر 20-21 سال کی تھی کہ لوگ آپ کو امین کا لقب دے دیے تھے. امین کا لقب، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں. کوئی چیز ان کے پاس اگر رکھ دو تو ویسے ہی واپس ملتی ہے. اگر دوبارہ مانگی جائے وہ چیز تو دینے میں بلا جھجک وہ چیز ویسے ہی اسی حالت میں واپس کر دیتے ہیں. جبکہ ماحول تو آج بھی ایسا ہے، اور اس زمانے بھی یہ ایسا تھا کہ کسی کے پاس کوئی چیز آپ امانت کے طور پہ رکھ دیجئے. تھوڑا سیٹی صحیح کریں تو کچھ سمجھ آئے. جو چیز آپ کے پاس رکھ دی جاتی، آپ سے جب مانگا جاتا تو آپ اسی حال میں اس کو واپس کر دیتے. لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ ایسے نوجوان ہیں کہ بہت ہی باوقار انسان ہیں. ان کی شان کا کیا کہنا. صادق کا لقب دے دیا تھا. صادق کہتے ہیں سچے کو، جو سچ بولنے والا ہو. میرے آقا جو بات کرتے تھے وہ ہو بہو سچ ہوتی تھی، اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی جو ہے جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی. لوگ تعریف کرتے تھے کہ قریشی خاندان میں ایک ہاشمی نوجوان ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مارنے لگتا ہے تو یہ نوجوان پہنچ کے اس کو بچانے لگتا ہے کہ یہ عورت ہے، کمزور ہے، تمہارے ماتحت ہے، تم کو کس نے حق دیا ہے اس عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے؟ کس نے حق دیا ہے؟ میرے نبی اس کو ہٹاتے تھے. نہیں مار سکتے ہو، یہ عورت ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کو جینے کا حق ہے، اس کو تم مار نہیں سکتے ہو. کوئی اگر اپنے غلام کو مارنے لگتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ کیوں مار رہے ہو؟ آخر یہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کو مار رہے ہو، اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہ وہاں تم کو جواب دینا پڑے گا. آپ غلاموں کو بچاتے ہیں، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھنے دیتے ہیں. اتنا اچھا ماحول آپ بنا دیتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت ہی باوقار نوجوان ہے قریشی خاندان میں. یہ ہاشمی نوجوان، سب لوگ مکہ کے رہنے والے یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش اس نوجوان کی شادی میری بیٹی کے ساتھ. اس نوجوان ہاشمی خاندان کے نوجوان محمد ابن عبداللہ کی شادی میری بیٹی کے ساتھ ہو جائے. ہر آدمی یہ تمنا کرتا تھا، ہر آدمی یہ آرزو کیا کرتا تھا. اور آپ سے جب کہا جاتا لوگ اپنے آپ کو روک نہ پاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض ہی کر دیتے کہ اے نوجوان، آخر تمہاری شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شادی آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے لیے کیسی لڑکی تلاش کی جائے؟ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے کہ شادی کی بات اپنے بارے میں آپ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر والے موجود ہیں، ہمارے چچا ابو طالب ہیں، ان سے بات کیجئے، شادی کے متعلق وہی بات کریں گے. آج ہمارے نوجوان، ہمارے لڑکوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، اپنے آپ سے موبائل پہ بات کرتے کرتے اپنی شادی طے کر لیتے ہیں. ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ جب جان پاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. آخر کتنا دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو.
कितनी तकलीफ होती है कि मैंने क्या तमन्ना किया था, क्या आरज़ू किया था कि अपने लड़के की शादी मैं अपने हिसाब से, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदार में एक अच्छी लड़की तलाश करके लाएंगे, और वो लड़का है कि बिगड़ा हुआ है, बिगड़ता जा रहा है। जो उसने फैसला कर लिया वो कर लिया, अब वो किसी की नहीं सुनता, समझाने वाला लाख समझाए लेकिन मान नहीं रहा है। हज़रात गिरामी, किसी गैर औरत से, किसी नामहरम लड़की से बात करना नाजायज़ हुआ, मोबाइल के ऊपर हो या सामने सामना, इस तरीके से बात करने के लिए हमारे नौजवान बच्चे बिजी रहते हैं। उनके नामे आमाल में गुनाह कबीरा लिखा जाता है, नाजायज़ है, हराम है, और हमारे नौजवान बच्चे इस माहौल को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। माहौल हमारा बिगड़ता चला जा रहा है, हम बेइज्जत होते चले जा रहे हैं। आवाम में, समाज में हमारी इज्जत नहीं रह जाती है कि फलां का लड़का है, फलां का लड़का फलां लड़की को भगा के ले गया, सर उठाने के काबिल हम नहीं रह जाते हैं। हज़रात गिरामी, तो ये हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि हमारे नबी ने हमको क्या तालीम दी है। हमारे नबी ने ये तालीम दी है कि शादी की बात अगर करना है तो कह दो कि हमारे वालिद मौजूद हैं, हमारे शादी के बारे में हमारे वालिद जो कहेंगे, हमारे दादा मौजूद हैं, वो जो जहाँ से कहेंगे वहाँ से हमारी शादी होगी। हम अपने बारे में, अपनी शादी लगाने वाले हम कौन होते हैं? अपने बारे में, अपनी ज़ुबान से अपनी शादी के बारे में जो बात करता है वो निहायत ही गया गुजरा इंसान होता है, गया गुजरा इंसान होता है। कोई अच्छा इंसान नहीं माना जाता, इज्जतदार नहीं माना जाता। आज देख लीजिए, जुबैर भाई का लड़का है, सुहेल नाम है शायद, अपने माँ बाप की, अपने दादा की, अपने परिवार वालों की उसने इज्जत रखी है। अपने आप से उसने कहीं शादी नहीं तय किया है, उसके माँ बाप ने जहाँ शादी तय किया है वहाँ वो खुश है, शादी करने के लिए वहाँ तैयार है। अपने माँ बाप की इज्जत को उसने बरकरार रखा, अपने परिवार वालों की, अपने बड़ों की उसने इज्जत का ख्याल किया। ऐसे ही हमारे नौजवानों को चाहिए कि अपने माँ बाप का सर ना नीचा करें, उनके इज्जत का ख्याल रखें। हज़रात गिरामी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी नौजवान की शादी होती है, निकाह उसका हो जाता है, तो शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत अफसोस करता है कि औलादे आदम ने, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने निकाह कर लिया और निकाह करके 75% ईमान अपना महफूज कर लिया। इससे मालूम हुआ कि अगर आदमी को नेक बनना है, परहेजगार बनना है, तो निकाह करना होगा। जो आदमी निकाह कर लेता है, शादीशुदा होता है, वही परहेजगारी को इख्तियार कर सकता है। जो निकाह वाला नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो कहीं भी कभी भी बहक सकता है। तो हज़रात गिरामी, ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं बयान करूँ आपके सामने। अब हमारे उलमा हज़रात मौजूद हैं, इनकी भी तकरीर होगी, लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए कि नाज़ शरीफ के लिए हमारे हज़रत ने ऐलान